الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ آج ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کا ثبوت کہاں سے ہے؟ آیا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ بدعت تو نہیں؟ تو آئیں سماعت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، انہوں نے کیا انداز اختیار کیا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بنو نجار کی ایک خاتون صحابیہ تھی کہ جن کا گھر مسجد کے قریب تھا اور سب سے اونچائی پر تھا۔ حضرت بلال حبشی وہیں آ کر اذان دیا کرتے۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی صبح کا وقت ہونے کے قریب ہوتا، حضرت بلال حبشی تشریف لے آتے اور صبح صادق کا انتظار فرماتے۔ جیسے ہی صبح صادق ہوتی، حضرت بلال حبشی انگڑائی لیتے۔ انگڑائی لینے کے بعد درود پاک پڑھتے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دعا مانگتے۔ وہ دعا کیا تھی؟ آئیے سماعت فرماتے ہیں برکت کے لیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت بلال حبشی یہ دعا فرماتے: اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یعنی اے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں قریش پر، یعنی کہ وہ تیرے دین پر قائم ہو جائیں، تیرے دین پر چلنے والے ہو جائیں۔ اب میرے محترم ناظرین سامعین، یہ حدیث مبارکہ ابو داود شریف کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو ہم نے سماعت کیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ قریش سیدھی راہ پر چلنے والے ہو جائیں، ان یقیموا علی دینک، کہ قریش سیدھے دین پر کیا ہے قائم ہو جائیں، تیرے دین پر قائم ہو جائیں۔ اب میرے محترم ناظرین، جب قریش کے لیے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، اور جی ہاں حضرت بلال حبشی کا یہ طریقہ ہوتا تھا، تو پیارے آقا کے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کبھی بھی اس پر کچھ اشکال وارد نہیں کیا۔ تو یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان جو کہ امام الانبیاء کی تربیت یافتہ ہیں، جب انہوں نے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا تو یہ غلط کام کیسے ہو سکتا ہے؟ جب قریش کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے اذان سے پہلے، تو پھر امام الانبیاء کے لیے درود پاک کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہ درود پاک کی کتنی برکات ہیں۔ درود پاک پڑھنا یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ بدعت سیئہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی فوائد ملتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی قریش کے لیے اذان سے پہلے دعا مانگ سکتے ہیں، تو پھر پیارے آقا پر درود پاک پڑھنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ بلکہ درود پاک پڑھنے کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، اتنا تو ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ تو پیارے آقا پر درود پاک پڑھنا کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی بدعت سیئہ نہیں ہے، بلکہ اس پر اجر ملے گا، اس پر ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔